اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد پہلے کہتے کس کی ہوتی ہیں؟ نماز تہجد عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز فرض آپ نے ادا کر لی ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے جو نفلی عبادت کرنی ہے اس کو نماز تہجد کا نام دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد قضا نماز کی نیت سے اگر اس نے کوئی نماز پچھلی دہرائی، لوٹائی، نماز قضا ادا کی تو اس کو تہجد کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تہجد کی نماز نفلی عبادت ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کے بعد اٹھ کر پھر ادا کیجیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگائے، پھر دونوں دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کو شیخین نے صحیح کے اندر روایت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص 2/3 رات سونا چاہے، یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور پچھلی تہائی میں آرام کرے اور بیچ کی تہائی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ اور اگر کوئی بندہ نصف شب میں سونا چاہتا ہے اور نصف شب جاگنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے نصف میں آرام کر لے اور آخری جو حصہ ہے باقی نصف میں عبادت کرے، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ ایک اور ہے حدیث پاک فضیلت کے حوالے سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر رات جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے رب العالمین، اور رب العالمین ندا فرماتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں، اور کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اور ایک اور حدیث بات بڑی خوبصورت ہے اس حوالے سے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سحری کے ٹائم اٹھتا ہے، سحری کے ٹائم بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد اپنی بیوی زوجہ کو بھی جگاتا ہے اور خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس کی بیوی تھکی آ رہی ہوتی ہے، دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ جاتا ہے چلو میں پانی لے کر آتا ہے، چلو میں پانی لے کر آتا ہے اور وہ اس کے اوپر چھڑک دیتا ہے چہرے کے اوپر، تاکہ میری بیوی کے بیدار ہو اور میرے ساتھ نماز تہجد ادا کرے۔ وہ جائے نماز بچھا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بیوی بیدار ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نماز ادا کر رہا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی وضو کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جاتی ہے، نماز تہجد ادا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں ساری کا ٹائم ہے، نیم اندھیرا ہے، تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب دونوں جائے نماز کے اوپر آ جاتے ہیں تو رب کریم انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تبسم فرماتا ہے رب العالمین انہیں دیکھ کر، اور رب العالمین تبسم فرماتا ہے، ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے لیے رب تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا کہ جسے میں عطا کر دوں، تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا۔ یہ نماز تہجد کی فضیلت ہے۔ اور نماز تہجد کی کم از کم جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں کم از کم، اور 8 تک یہ کیا ہیں جی ثابت ہیں۔ 2 رکعت بھی کوئی نماز تہجد ادا کر لے گا تو یقیناً وہ تہجد کی فضیلت پانے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ نماز تہجد کے بارے میں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔